ہمارے ہاں ایک اور بڑا المیہ ہے اس وقت معاشرے کا، کسی چوراہے پہ بیٹھے، کسی دکان پہ بیٹھے، کسی نکڑ پہ بیٹھے، کسی ٹھیلے پہ بیٹھے چند افراد وہ بحث و تمہیز کرنے لگ جاتے۔ کسی مسئلہ پہ کوئی اپنی بات کر رہا ہے، دوسرا اپنی کر رہا ہے، تیسرا، اور پتہ کسی کو بھی نہیں ہے جو وہ بات کر رہے ہیں، بس ہوا میں ہی سارے اڑائی جا رہے ہیں، کسی کو حقیقت سے متعلق آگہی نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسے ایسے جملے، ایسے ایسی عبارات، ایسے ایسے الفاظ زبانوں سے صادر کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اور کثرت سے افراد بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ قرآن میں ایسے آیا ہے، جبکہ نہ تو وہ حدیث ہوتی ہے نہ قرآن ہوتا، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کہہ اسے دینا یہ قرآن اور حدیث ہے۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کو اپنی زبان سے نہ صادر کیا جائے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو ہم نے سنا ہے، اگر یہ بات درست ہے تو اللہ قبول کر لے، اور اگر غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے، یہ بات کہہ کے اپنے انداز تکلم کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا، ہمارے ہاں ایک مزاج ہے، چوراہے پہ بیٹھ کے، گلی کی نکڑ پہ بیٹھ کے، بیٹھک پہ بیٹھ کے، کسی ٹھیلے پہ بیٹھ کے بحث و تمہیز کا مزاج بڑا عام ہو چکا ہے۔ جو کسی کے ذہن میں بات آتی ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے، اور پھر اسے قرآن و حدیث سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ حدیث درست ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، حالانکہ کوئی بھی حدیث نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ضرور ہے، حضور نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ بہتان باندھا کہ یہ حدیث حضور کی ہے اور وہ حدیث نہ ہوئی تو اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا ان بحث و تمہیزات کی کیفیات میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ کیا مزاج اپنانا چاہیے، اگر کسی بات کا حقیقی علم ہو تو اسے بیان کر دیں، وگرنہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔